बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TLR न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को नदीमिर का सलाम और आदाब पहुँचे। नाजरीन कराम, मैं इस वक्त सिदरा जम्मू में मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन वानी साहब हैं। नाजरीन कराम, इनका मदरसा यहाँ पर है जो 2022 में खोला गया है। हज़रत मौलाना मुफ्ती अनायतुल्लाह साहब जो कि शाही इमाम जम्मू खटिंगा तालाब के हैं, उनके सदारत में ये मदरसा खोला गया है। नाजरीन कराम, इस मदरसे को फ़िलहाल तौर पर ये यहाँ पर नए मदरसा खोला है, यहाँ पर रकबा भी इन्होंने लिया है। और नाज़रीन किराम, इसमें ज़ेर तालीम तलब इल्म तकरीबन 40 से ज़्यादा है। मज़ीद मालूमात इस मुफ्ती साहब से, हज़रत मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन साहब से करेंगे। नाज़रीन किराम, इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। इन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आगे से आ रहा है। खुसूसन हमारे मुसलमान जितने भाई हैं वो रमज़ान मुबारक में है अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा ख़र्च करते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि हमारे मदरसे के जितने भी लोग हमारे मदरसे के साथ हमारे मदरसे को ताउन करेंगे, हमारा मदरसा जल्द से जल्द बनेगा यहाँ पर। और मज़ीद मालूमात इनसे लेंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त हमें देने के लिए। क्या कुछ थोड़ा अपनी मदरसे का तारुफ़ कराएँ, जानकारी दें। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं उम्मत मुस्लिमा से अपील करता हूँ कि जब तक मदारिस इस्लामिया कायम रहेंगे और दुनिया का वजूद कायम और दायम रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दीन का एक सरचश्मा दिया है, वो मदारिस इस्लामिया है। यहीं से हुफ़ाज़ किराम, मसाजिद के आइमा वग़ैरह ज़िंदा होते हैं। अगर मदरसे की बका ख़त्म हो जाएगी तो इस्लाम का रस्म व रिवाज और इस्लाम की बका ख़त्म हो जाएगी। मसाजिद में इमाम का मिलना मदारिस का ज़रिया है, ख़तीब मिलना मदारिस का ज़रिया है, उम्मत का मुस्लिह बनना मदारिस का ज़रिया है। वली कामिल बनने के लिए मदारिस की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। कुरान करीम फरमा रहा है, सिबग़तल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहू आबिदून। हमने ये इदारा 2022 में मई 2022 में खोला, जिसके सरपरस्त आला रूह रवा हज़रत अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह अल-कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि शाही इमाम जम्मू हैं, उनकी सदारत में खोला है। अभी हमारे पास तकरीबन 40 बच्चे जो रात और दिन, जिनका खाना पीना रहना दवाइयाँ कपड़े तक मदारिस बर्दाश्त कर रहा है। और मेन बात जो है, आपके सामने ये ज़मीन के एक टुकड़ा लिया है। ये कितने की आपने ज़मीन यहाँ पर ली थी? फ़ी मरला जो है 6 लाख रुपए में मिली है। यहाँ महंगाई का दौर है, 6 लाख रुपए फ़ी मरले की ज़मीन ली है। कुछ रकम अदा की गई है, लेकिन अभी बहुत सारी रकम अदा करने, तकरीबन 36 लाख रुपए जो है अभी रजिस्ट्रेशन से लेकर हमको ख़र्चा है। और उसके बाद ज़मीन लेने के बाद इसकी तामीर का सिलसिला है। आप ये देख रहे हैं, ये टीन का शेड है। इस जम्मू में टीन के शेड में रहना और तालीम हासिल करना और मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देना, ये जहाँ 48 डिग्री तक गर्मी होती है। मेरी उम्मत मुस्लिमा से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वह आप इस इदारे की फ़िक्र करें, क्योंकि ये मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बका का ज़ामिन है। हमारे मरने के बाद ज़िंदगी में भी और मरने के बाद जहाँ दुआए खैर हमेशा जारी रहती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है और आपके वसातत से मैं उम्मत मुस्लिमा से अपील करूँगा कि महसियाम में और महसियाम के बाद जहाँ तक आवाज़ जारी है, इस इदारे की भरपूर ताउन फरमाएँ। मुफ्ती साहब, जानना चाहूँगा कि आपके अदारे में तकरीबन 40 से ज़्यादा तलबे इल्म यहाँ पर तालीम कुरान की तालीम हासिल करते हैं। कुल खर्चा कितना, माह का खर्चा कितना आता है, साल का कितना खर्चा आता है आपको यहाँ पर? तकरीबन एक माह का खर्चा 1,15,000 रुपये होता है तामीरात के अलावा। उसमें असातिज़ा की तनख्वाह जाती है और मेस का निज़ाम चलता है। महंगाई बहुत ज़बरदस्त दूर दूर तक फैली हुई है। और उसके बाद जो हमारा ये तवक्कुल इल्लाह हम पूरा करते हैं और साहिब खैर कुछ देकर जाते हैं। अभी जो है मदरसे पर जो है तकरीबन 26 लाख रुपए सिर्फ ज़मीन का देना है और बाकी अखराजात जो है वो बाकी हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इनका ख्याल रखें, भरपूर इस इदारे का ताउन फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, और भी यहाँ पर एक उस्ताद-ए किराम है जो कि यहाँ के इमाम भी हैं, इनसे भी मज़ीद मालूमात जाएंगे। क्या कुछ ये कहना चाहेंगे?
حضرت آپ کو بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے، ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. کیا کچھ کہنا چاہیں گے مدرسے کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. یہ مدرسہ تقریباً عرصہ 2 سال سے یہاں پر قائم کیا گیا، جس کی بڑی یہاں پر اشد ضرورت تھی. اس مدرسے میں اس وقت تقریباً 40 سے 45 بچے جو مقیم ہیں، کھانا پینا اور ان کی رہائش کا انتظام، دوائی وغیرہ کا انتظام تمام مدرسہ برداشت کرتا ہے. اور یہ مدارس چلتے ہی ہیں امت کے ہی خرچے پر. امت ان مدارس میں خرچ کرتی ہے تو یہ مدرسے چلتے ہیں. اور امت کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مدرسے ہیں یہ علم کے بقا کے ذرائع ہیں. یہیں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے حفاظ پیدا ہوتے ہیں، خطیب پیدا ہوتے ہیں. یہیں سے وہ خطیب اور ائمہ جو مساجدوں میں جا کر ان مساجدوں کو آباد رکھتے ہیں، وہ بھی انہی مدارسوں سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے، شیڈ میں قائم ہے. گرمی کے موسم میں بھی میرا یہاں پر اکثر آنا جانا رہتا ہے، اور انہوں نے مجھے تھوڑا خدمت کا موقع دیا ہے، تو میرا اکثر یہاں پر آنا جانا رہتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال 8 سال 12 سال 15 سال جو بچے اپنے ماں باپ کے بالکل لاڈلے اور پیارے ہوتے ہیں، جن کو ہر ایک چیز گھر میں مہیا کی جاتی ہے، وہ بچے یہاں پر اپنے ماں باپ کا وہ پیار چھوڑ کر، وہ راحتیں اور سکون چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے، تو وہ اس مدرسے میں آئے ہیں. یا کہیں بھی مدرسے میں بچے جاتے ہیں تو یہی حال ہر ایک مدرسے میں رہتا ہے. تو یہ امت کو مل کر فکر کرنی چاہیے. ہر کوئی ایک دوسرے سے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتا ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب بنا دے. تو اگر ان مدارس میں امت خرچ کرے دل و جان سے اپنی استطاعت کے بقدر، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ بچے پڑھیں گے، پھر یہ پڑھائیں گے، پھر یہ آگے ان کے وہ پڑھاتے جائیں گے. تو یہ ایک لڑی پہ لڑی چلتی جائے گی. خرچ کرنے والا رہے یا نہ رہے، لیکن اس کے لیے کہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. تو اس مدرسے میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. شیڈ میں ہے، جموں کی گرمی سب حضرات اس سے واقف ہیں. تو کتنا یہ شیڈ گرم ہوتا ہوگا، یہ بچے یہاں سوتے ہوں گے. تو اس کی تعمیر بھی کرنی ہے. لیکن تعمیر سے پہلے جو اس وقت یہاں پر مدرسے میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا یہاں پر لیا، اس کا قرضہ بہت زیادہ اس کی قیمت تھی، لیکن جیسے کیسے صاحب خیر حضرات نے اس میں حصہ لیا، کچھ حد تک ادا ہو گیا. اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے. غالباً مصطفیٰ بتا رہے ہیں 26 لاکھ، لیکن رجسٹریشن وغیرہ جو بھی سارا کورٹ کا پروسیس رہتا ہے، مدرسے کے نام زمین کرنی ہے تو اس کے لیے بھی خرچہ ہے لگ بھگ 36 لاکھ روپے. اس میں یہ مدرسے کے نام زمین ہو جائے گی، یہ وقف ہو جائے گی مدرسے کے نام. تو یہ تمام اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس مہینے میں 1 کے بدلے 70 کا اجر ملتا ہے. تو لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اپنے علاقے میں جہاں بھی مدرسے ہوں ان تمام میں حصہ لینا چاہیے. یہ امت کا سرمایہ ہے. جب تک یہ مدارس زندہ رہیں گے تو ہم گارنٹی دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل، ہماری آنے والی نیو جنریشن، ان کے اندر دین باقی رہے گا، وہ نماز کے اوپر قائم رہے گے. لیکن اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر بھی دین باقی رہے گا. تو یہ دین کے بقا کے ذرائع ہیں، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور اس کے بعد جب یہ زمین کا خرچہ ادا ہو جائے گا، لوگ جب اس میں حصہ لیں گے، اس کے بعد اس کی تعمیر کا کام بھی ہے. تو اس میں اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور اپنے مال میں بھی اس کا حصہ رکھیں. جس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک گھر کا ذمہ دار اگر اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں تو تینوں کا خرچہ نکال لیتا ہے وہ، اسی طرح چوتھا بیٹا اس کو مدرسہ بنا لینا چاہیے، 5واں بیٹا اس کو مسجد بنا لینا چاہیے، کہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہر مہینے تھوڑی رقم. اس سے نہ دینے والے کو اتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اداروں کا اس سے بھلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان مدارس کو بھی اپنے مال کے ذریعے ان کی امداد کرنی چاہیے، اپنے دعاؤں کے ذریعے ان کی امداد کرنی چاہیے، جیسے بھی ہو جان اور مال لگا کر. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک بہت سارے مقامات پر فرمایا، لیکن ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں. تو ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ پکے مومن کون ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
اور آگے اللہ رب العزت اولئک هم المؤمنون حقا کہ یہی پکے اور سچے ایمان والے ہیں. تو اللہ رب العزت اس مدرسے کی امداد فرمائے اور تمام لوگوں سے آخر میں اور یہ اپیل ہے کہ اس مدرسے کا اس ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر اللہ رب العزت کے یہاں اجر عظیم پائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے حضرت مولانا مفتی جمال الدین صاحب کی زبانی بھی سنا، مدرسے کا تعارف آپ نے ان کی زبانی سنا. ناظرین کرام، آپ اپنے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے اس مدرسے کا تعاون کر سکتے ہیں. دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر بھی آپ اور مفتی صاحب کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو میں نمبر بھی اوپر مینشن بھی ہم نے نمبر کیا مفتی صاحب کا، اور اکاؤنٹ نمبر بھی اوپر بھی دیے ہیں، اور ویڈیو میں بھی اس وقت آپ کی اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر ہے مدرسے کا اور مفتی صاحب کا نمبر بھی ہے. آپ مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے مدرسے کا تعاون کر سکتے ہیں، اپنا زکوٰۃ اور صدقہ مدرسے کو دے سکتے ہیں. ناظرین کرام، بنے رہے مزید اپڈیٹ کے لیے دیجیے مجھے اجازت. سدرا جموں سے ندیم میر کو شکریہ. خدا حافظ.